القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، بانی اور ان کی اہلیہ کو سزا بھی ہو گئی ہے، حکومت خوش بھی ہے، آپ لوگ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو باقی ملزمان ہیں 6 ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان کو کب واپس لایا جا رہا ہے؟ کیا سزا دلوانے کا مقصد صرف انہی دونوں تک محدود تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہاں پہ بالکل جو 6 ملزمان اور بھی ہیں وہ اس میں سے بیشتر تو بانی پی ٹی آئی کی اپنی کابینہ کے اراکین ہیں۔ اب جب ان کی ڈوئنگز ہیں، جب ان کے ساتھ یہ کو ایکیوزڈ ہیں اس تمام تر معاملے میں، تو ان کو چاہیے کہ ان کی بھی پریزنس کو انشور کیا جائے۔ کیوں وہ مفرور ہیں عدالتوں سے بھی اور ملک سے بھی بھاگے ہوئے ہیں، تو اس میں جو باقی دیگر اراکین کے جو اراکین کابینہ تھے انہوں نے تو گواہی بھی دی ہے، اور جنہوں نے گواہی نہیں دی وہ کم از کم آن ریکارڈ ضرور ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم سے بند لفافوں میں فیصلہ کروایا گیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں دکھایا گیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی ضرور ہے کہ جس پراپرٹی ٹائکون کی بات کی جا رہی ہے یا ان کے پیسے تھے، وہ ان کے بیٹے یا دیگر جو ملزمان ہیں جو ابھی فی الوقت مفرور ہیں، وہ تو پاکستان بانی پی ٹی آئی کی ہی دورہ حکومت میں پاکستان سے وہ گئے، اور اس کے بعد وہ ابھی تک پاکستان نہیں آئے۔ ظاہری بات ہے وہ پاکستان آتے ہیں تو جو لیگل پروسیس ہے وہ تو حرکت میں آئے گا اور لیگل پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا، لیکن حکومت کیونکہ ججمنٹ کو اب یہ اناؤنس کر دی گئی ہے، اور غالباً سوموار والے دن یہ بانی پی ٹی آئی اپنی اور اپنی اہلیہ کی حد تک تو اس کو چیلنج کریں گے، لیکن جو دیگر لوگ ہیں ان کا جو اناؤنسمنٹ کے بعد جو پروسیجر ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ ان کی اگر کوئی پراپرٹیز ہیں یا ان کی کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں تو ان کو بالکل اٹیچ کیا جائے گا اور ان کو منجمد کیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ بھی ایک لیگل پروسیس کا حصہ ہے جو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح تمام تر معاملہ چلے گا، اور اس پہ ابھی لیگل کنسلٹیشنز ہوں گی۔ فی الوقت کچھ بھی کہنا وہ نیسنٹ اسٹیج پہ ہے، کیونکہ سارا یہ تمام تر معاملہ اور فیصلہ کل ہی سنایا گیا، تو آگے جس طرح معاملات ہوں گے جو لیگل ایمبٹ میں یا قانونی پہرائے میں تمام تر معاملات ہیں تو اس کو دیکھ کے آگے بڑھایا جائے گا، لیکن if necessary then definitely انٹرپول کی بھی مدد حاصل کی جائے گی اور ریڈ وارنٹس کا بھی اجرا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا عقیل صاحب کہ اس فیصلے کے بعد اور بانی کی گفتگو سے یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ خاصے پریشان نہیں ہیں اس فیصلے کو لے کر، اور نہ ہی انہیں کوئی جلدی ہے باہر آنے کی، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب سے آپ لوگوں تحریک انصاف کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، تو آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر خاصی پریشانی پائی جاتی ہے اس کو لے کر؟ اقرا صاحبہ، یہ کہنے کی تو کئی باتیں ہیں، لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہہ دوں کہ الحمدللہ حکومت جو ہے وہ بالکل کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اور حکومت کا بڑا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن ہے تمام تر اداروں کے ساتھ، اور یہاں پہ یہ جس طرح بڑھا چڑھا کے اس ملاقات کو بتایا گیا اور پھر اس کی تردید بھی ہو گئی۔ پہلے تو مانا نہیں جا رہا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد مان لیا گیا کہ کے پی میں سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو ملاقات تھی اس میں اگر سرسرن ملاقات ہو چکی تو اس میں جس طرح اس کو پریزنٹ کیا گیا، یہ جو پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آگے سے بالکل اس کا جواب بھی موصول ہو چکا، اور اگر واقعتاً کوئی معاملات اس طرف چل رہے تھے تو پھر کل کا فیصلہ ان کے مطابق اس طرح نہ آتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی معاملات اور نہیں چل رہے اور صرف حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ خود چوز کر لیں کہ مذاکرات انہوں نے کہاں پہ کرنے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو بہت ٹائم سے ایک بات کر رہے تھے کہ ہم نے مذاکرات وہیں پہ کرنے ہیں جہاں پہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر وہاں سے مذاکرات کا عمل کسی بھی سلسلے میں شروع نہیں ہو سکا، اور مذاکرات بالآخر اسی الیجڈلی 47 فارم کی حکومت کے ساتھ ہی ان کو کرنے پڑے، اور ہماری ہی اس پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ کرنے پڑے۔ تو یہ اب مذاکرات کا عمل ہے، مذاکرات کا عمل آگے چلے گا تو پتہ چلے گا کہ حکومت کی طرف سے جو ان کو جواب ملتا ہے فارمیشن آف کمیشنز کے اوپر یا اسیران کی رہائی کے حوالے سے، تو اس میں کوئی 5-6 دن ہیں، ابھی ہماری کنسلٹیشنز جاری ہیں۔ بالکل ٹھیک۔